ایمان ابی طالب کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ اہل سنت و جماعت کا موقف اور ان کا نظریہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی ایسا گستاخی کا، بے ادبی کا کلمہ یا جملہ نہ تو اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور نہ ہی اس کو روا اور جائز سمجھتے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اہل سنت کا شروع سے یہ مزاج ہے کہ ہم نے کبھی بھی ابو طالب کے حوالے سے اس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنا کے تقریروں میں یا جلسے جلوسوں میں یا کانفرنس کر کے اور سیمینار کر کے اس مسئلے کو اس طریقے سے ہوا نہیں دی، نہ ہی اچھالا ہے۔ باقی رہی بات اہل سنت و جماعت کے موقف کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ میں دلائل کے ساتھ اس کی تفصیلی طور پر وضاحت کروں گا۔ سردست یہ بتانا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی۔ ہمارے اسی دور میں کئی ایسے لوگ، ایک مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے اس موضوع کو اپنی تقریروں میں، جلسے جلوسوں میں اس کو موضوع سخن بنا کے اس میں اتنا شد و مت کے ساتھ غلو کیا ہے، یہاں تک کہ بیانات میں، تقریروں میں عدم ایمان کے قائلین کو لعنتی اور کافر اور غیر مسلم اور کہا کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتے وہ مومن، خود مومن نہیں ہے، وہ خود کافر ہیں، ان کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور لعنتی تک اور پتہ نہیں کتنی کتنی گالیاں نکالی گئیں۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر یہ موقف ان لوگوں نے جو ایک خاص طبقے نے بیان کیا کہ جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ خود مومن نہیں ہے اور وہ لعنتی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح یہ بات اور یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ فتویٰ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ رضوان، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً درجن کے قریب اصحاب ہیں جنہوں نے صراحت کی ہے اس مسئلے کی عدم ایمان کے حوالے سے، اور اسی طرح صحابہ اکرام علیہ رضوان کے بعد تابعین، بہت اجلہ تابعین میں سے سیدنا امام زین العابدین سید الساجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تک جاتا ہے، مولا علی تک جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ تک یہ فتویٰ جاتا ہے، نعوذ باللہ، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، اور اسی طرح تابعین کے بعد اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ تک یہ فتویٰ جاتا ہے، امام مالک تک جاتا ہے، اسی طریقے امام احمد بن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان محدثین اور ائمہ اہل سنت تک جاتا ہے، اور ہمارے فقہاء میں سے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنا موقف موطا امام مالک میں اس کی تصریح کی ہے، ان تک یہ فتویٰ جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو عدم ایمان کے قائلین کو کافر تک کہہ رہے ہیں، لعنتی کہہ رہے ہیں، ان کا فتویٰ امت کے جمہور، جو ایک طرف امت کھڑی ہے، امت کی ان جمہور جو علماء، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، تو ان تک جاتا ہے، غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے ہمارے قد آور صوفیاء، ان تک یہ فتویٰ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ خود ایمان والا نہیں ہے، وہ خود کافر ہے۔ تو نعوذ باللہ اس فتوے سے یہ امت کے جتنے افراد میں نے گنوائے، صحابہ اکرام سے لے کر تابعین، پھر تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور ہمارے صوفیاء کروڑوں جن کے مریدین ہیں، جن کے ماننے والے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتویٰ ان تک جاتا ہے، یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک فتویٰ جاتا ہے، خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تک فتویٰ جاتا ہے، اس کی آگے انشاءاللہ میں ساری وضاحت کروں گا۔ تو اب ہمیں مجبوری ہے کہ ہم اس مسئلے کو بیان کریں تاکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بچایا جائے، اور ہمارے سادہ لوگ جو ہیں اس طرح کے لوگوں کے نظریات سے بچ سکیں اور اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھ سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیسِ شریفہ کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 چچا اس وقت حیات موجود تھے، ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اور عباس۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت یہ 4 چچا حیات موجود تھے، اور ان 4 چچاؤں میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا اسلام قبول کرنا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تائید و نصرت، ایمان لا کر تائید و نصرت کرنا، اظہار اور اعلان کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں سے افضل ترین چچا قرار پانا، ہمارے پاس جو احادیث اور آثار اور اخبار آئی ہیں ان کے ذریعے بالکل واضح اور عیاں ہیں۔ جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے سے کوئی صحیح صریح حدیث اور روایت ایسی موجود نہیں ہے جس سے ان کا ایمان لانا اور اس کا اظہار اور اعلان کرنا ثابت ہو، جبکہ اس کے برعکس صحیح اور مستند صریح روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس سے مرفوعاً اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مرفوعاً، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان بالخصوص سیدنا حضرت مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اور دیگر ائمہ اہل بیت سے اور ائمہ مجتہدین سے جو روایات اور ان کے اقوال و ارشادات ہیں وہ بالکل صریح اور واضح اور اہل سنت جمہور کے موقف کی بالکل تائید کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات کے شان نزول سے لے کر احادیث صحیحہ، اقوال صحابہ، اقوال ائمہ اہل بیت اطہار علیہ رضوان اور ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ کے اقوال اور محدثین کے اقوال سے یہی بات واضح ہے کہ ان کا اسلام اور ایمان لانا اور اس کا اظہار اعلان کرنا ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56، اس کا شان نزول انشاءاللہ میں پیش کر کے بات آگے چلاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56۔ بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اہل سنت کے جمہور مفسرین نے، بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی شرح صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ نمبر 41 پر یہ دو ٹوک واضح انداز میں یہ عبارت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قد اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات پر مفسرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ یہ آیت نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس طرح دیگر بڑے بڑے مفسرین، آپ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لیں، تفسیر معالم التنزیل اٹھا کے دیکھ لیں، تمام مفسرین نے تقریباً یہی بات لکھی کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور نہ صرف اہل سنت کے ائمہ مفسرین نے بلکہ اہل تشیع کے جو قدیم معتبر مفسرین ہیں ان میں سے علی بن ابراہیم القمی، یہ اس کی کتاب ہے تفسیر قمی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 پر لکھتے ہیں نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ تفسیر ہے تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230 پر لکھتے ہیں علی بن ابراہیم قال نزلت فی ابی طالب، علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے شان نزول سے بھی اہل سنت کا عقیدہ واضح ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، 4772 نمبر روایت ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو طالب کو کہا، اے امّے قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اس کے ذریعے تمہاری اللہ کی بارگاہ میں بطور ادلال جھگڑوں گا اور تمہاری بخشش اور مغفرت اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش چاہوں گا اور شفاعت کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اس وقت دونوں موجود تھے، اور وہ ابو طالب کو کہنے لگے اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب تو عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا؟
فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی دونوں کلمہ یہ دہراتے رہے کہ تو کیا عبد المطلب کی ملت سے پھر جائے گا؟ تو آخری کلمہ ابو طالب کا یہ تھا کہ علی ملت عبد المطلب، وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی انہوں نے کلمہ شریف نہیں پڑھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو لے کے کہتے ہیں وانزل اللہ فی ابی طالب، سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت اللہ رب العزت نے ابو طالب کے بارے میں نازل فرمائی۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ اپنی صحیح مسلم میں روایت لے کے، صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے صحیح مسلم کی 132، یہی واقعہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، تقریباً اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 132 میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کے شان نزول سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا کلمہ پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے برعکس روایات اور احادیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متعدد روایات لے کے آئے ہیں، میرے پاس صفحہ نمبر 109 ہے، اور روایت کا نمبر 510، 511، 512 اور 513، 514، یہ متعدد روایات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے، اور ان احادیث پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیپٹر کا عنوان باندھا ہے باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب والتخفیف عنہ بسببہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو طالب کے لیے شفاعت کرنا، والتخفیف عنہ بسببہ، اور نبی کریم علیہ السلام کے سبب سے ان کے عذاب میں تخفیف ہونا۔ اور یہ حدیث لے کے سیدنا عباس ابن عبد المطلب نبی پاک علیہ السلام کے چچا نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیء، حضور کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ نفع دیا؟ فإنہ کان یحوتک ویغضب لک، حضور وہ آپ کی وجہ سے آپ کی حمایت بھی کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے وہ غضبناک بھی ہوتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا فی دحداہ من نار، وہ فرمایا کہ ہوا دحداہ من نار، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو وہ نچلے ترین درجے میں ہوتے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث متعدد کتابوں میں اہل سنت کی موجود ہے۔ اب یہ جو لوگ کہنے والے ہیں کہ جب ابو طالب کو مومن نہیں مانتا، وہ خود کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتائیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ یہ تو امت کی پوری ایک جماعت ایک طرف ہے اور پوری امت پر یہ فتویٰ داغنے کے مترادف ہے یہ بات۔ اور پھر خود مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں، متعدد کتب احادیث میں اور متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ میرے پاس سنن نسائی کی حدیث نمبر 190، امام نسائی نے باب باندھا ہے باب الغسل من موارات المشرک، مشرک کو غسل دینے کے حوالے سے بیان، اور اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لے کے 190 مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے عرض کی ان ابا طالب ماتا، یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب فوت ہو گیا۔ تو فرمایا اذهب فواریہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ انہیں دفن کر دو۔ قال انہ مات مشرکا، یہ لفظ مولا علی کے صحیح سند سے امام نسائی اور اس کی متعدد اس کے ترک موجود ہیں، انہ مات مشرکا، یا رسول اللہ وہ تو اس حالت میں فوت ہوئے ہیں، انہ مات مشرکا، قال اذهب فواریہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور جا کے ان کو دفن کر دو۔ فلما واریتہ رجعت الیہ فقال لی اغتسل، جب میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کے غسل کر لو۔ تو یہ روایت سنن نسائی میں، اور یہی روایت تقریباً ملتے جلتے مضمون کے ساتھ صحیح سنن ابی داؤد میں روایت کا نمبر ہے 3214، اور یہی روایت امام ابو داؤد طیالسی اپنی کتاب مسند ابی داؤد طیالسی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 اور روایت کا نمبر 122 لے کے مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی بالکل احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے بعد، یعنی مرفوع احادیث کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان سے متعدد موقوف روایات اور آثار ان کی کتب احادیث میں موجود ہیں، اور صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے تقریباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ تقریباً 12 کے قریب اصحاب ہیں جن سے یہ تصریح موجود ہے عدم ایمان کی۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بعد
تابعین سے بھی اس طرح کی بہت ساری جو صحیح روایت موجود ہیں، بالخصوص سر فہرست سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 666 پہ ایک باب قائم کر کے 2 روایت لے کے ہیں، ایک مرفوع اور ایک سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ باب کا نام ہے میراث اہل الملل، مختلف ملتوں والوں کی میراث کا بیان، اور ایک مرفوع حدیث امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر، کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بنے گا، اور یہ حدیث اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگلا جو روایت اور قول ہے وہ امام زین العابدین کا صرف ایک واسطے سے لے کے آئے ہیں، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں انما وارث ابا طالب عقیل و طالب ولم یرثہ علی، کہ ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے وارث عقیل اور ان کے بیٹے طالب بنے ہیں، علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وارث نہیں بنے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور بیان موطا امام مالک میں ایک واسطے سے امام مالک رحمۃ اللہ لے کے ہے۔ اسی طرح ائمہ اربعہ میں سے، یہ تو ہے تابعین، بڑے بڑے تابعین کے اقوال موجود ہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ان کے باب سے بالکل واضح ہو گیا، اور یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہمارے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کتاب الفقہ الاکبر، اس کے صفحہ نمبر 197 پہ امام اعظم ابو حنیفہ لکھتے ہیں وَأَبُو طَالِبٍ عَمُّهُ مَاتَ كَافِرًا، وَأَبُو طَالِبٍ عَمُّهُ مَاتَ كَافِرًا، یہ واضح صاف عبارت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف الفقہ الاکبر میں موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 کے قریب احادیث اپنی کتاب مسند الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ابو طالب کے عدم ایمان کے حوالے سے ذکر فرمائی، ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح اور درجہ صحت کو پہنچتی ہیں، وہ روایت ان سے بھی امام ابو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ دیگر ائمہ کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے۔ اگر بات کریں ہم صوفیہ کی، تو صوفیہ میں سے جو ہمارے بڑے بڑے مشائخ ہیں جن پر ہمارے اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق اعتماد اور یقین ہے، ان میں سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیۃ الطالبین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ القصص کی 56 نمبر آیت کوڈ کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور پھر آگے لکھتے ہیں سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت عمہ ابی طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، فابا ان یہدیہ، اللہ نے انکار کر دیا کہ انہیں ہدایت دے، وہدا وحشیا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے اور اس کی منشا اور اس کی چاہت ہے کہ اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو ہدایت عطا فرما دی اسلام کی، اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بھی، اور اس کے علاوہ آپ کی کتاب تفسیر جیلانی، مشہور تفسیر آپ کی تفسیر جیلانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 پہ وہی بخاری مسلم والی روایت کو ذکر فرما کے اپنا موقع بالکل واضح کیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ ایران اور پاکستان کے اشتراک سے چھپا ہے، ایران اور پاکستان نے مل کر اس کو شائع کیا، اور اس میں جو انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد، یہ نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 390 ہے۔ حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ اپنا موقف ابو طالب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کسرا بخدائے رسانت مستدل از ابو طالب عاقل تر نباشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر نہ، چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود دلالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرا سود نداشت۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ نے فارسی میں لکھ کے اپنا عقیدہ واضح کر دیا، انشاءاللہ ہم اس کا اردو ترجمہ بھی جو نا وہ سکین کی صورت میں دکھا دیں گے، جس سے حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ کا موقف بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے ائمہ مسلمین میں سے ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو صوفیہ، ان میں سے سیدنا چشتیوں کے بہت بڑے امام سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے یہ ملفوظات ہیں۔ فوائد الفواد شریف، اس کا صفحہ نمبر 135 ہے۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فرماتے از اینجا حکایت ابو طالب در افتاد و فرمود کہ اونچوں رنجور شد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک او رفت، کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے قریب گئے، وگفت اور کہا تو یک بار بوحدانیت حق اقرار کن، کہ اے چچا ایک مرتبہ وحدانیت خداوندی کا اقرار کر، خواہ بزبان و خواہ بصدق کے دل، چاہے زبان سے چاہے صدق کے دل سے، تا بمن بخدا حجت گویم کہ الہی او ایمان ابردا، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ حجت قائم کر سکوں کہ یا اللہ وہ ایمان لے آئے تھے ہر چند کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمانہ بگفت ہیچ اثر نہ کر، ہر چند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا لیکن کوئی اثر نہ ہوا، ہم چنا بر کفر بمرد، کہتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ فوت ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لا کے کلمہ پڑھ کے اظہار و اعلان نہیں کیا۔ یہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا موقف بھی واضح ہو گیا۔ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ان کے ملفوظات ہیں نافع السالکین، حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اس کا صفحہ نمبر 151 ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات اپنا موقف جو دتا صاحب جو غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بسیار سعی نمود کہ ام من ابی طالب ایمان آرد، بار بار حضور علیہ السلام نے کوشش کی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ درگوش من بگو کہ تو پیغمبر حق اس، ایک مرتبہ میرے کان میں یہ کہہ دو کہ تم پیغمبر حق ہو، اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں، لیکن کہتے کہ ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کے حضور کے کلمہ پڑھ کے اظہار و اعلان نہیں کیا۔ یہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف بھی بالکل واضح کر کے لکھ دیا ہے۔ یہ ہے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے صفحہ نمبر 153 پر لکھتے ہیں کہ اسامی امام و امات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں اور حضور علیہ السلام کی پھوپھیوں کے نام لکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں حارث، قسم، زبیر، حمزہ، عباس، ابو طالب، عبد القعبہ اور حجل، درار، غیداق، ابو لہب، صفیہ، عاتقہ، عروی، ام حکیم، برہ اور امیمہ، اس جماعت میں سے حضرت عباس و حمزہ و حضرت صفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و علیہن ایمان لائے، یعنی پورے چچاؤں اور پھوپھیوں میں سے صرف 3 کے نام لکھے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا موقع بھی، اور یہ ہے کتاب سبع سنابل صوفیہ میں سے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ اپنی کتاب سبع سنابل کے صفحہ نمبر 90 پر یہ اردو ترجمے کے ساتھ مکتبہ حامد اینڈ کمپنی سے چھپی ہے، اس پر بھی ان کا موقف موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل پوری کتاب لکھی ہے۔ اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المطالب فی باس ایمان ابی طالب، اور اس کتاب میں آپ نے تمام شبہات اور تمام اشکالات کے پورے مفصل اور مدلل جواب دے کے تقریباً 150 کے قریب حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ جمہور امت کا یہی موقف ہے۔ ان میں سے میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 12 کے قریب صحابہ، پھر تابعین، پھر ائمہ مجتہدین، پھر فقہا، مفسرین، محدثین، اتنی لمبی فہرست اور تفصیل کے ساتھ اعلیٰ رحمۃ اللہ نے حوالہ جات بیان کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ اہل سنت جمہور کا موقف جو ہے وہ ایمان ابی طالب کا نہیں ہے بلکہ عدم ایمان کا ہے۔ اور یہ کتاب شرح المطالب چھپی ہے، اور اس کے آخر میں میں چند علماء کے نام بھی ذکر کروں گا جن میں سے اس کتاب کی تصدیق کرنے میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کے جیت ایک بہت بڑے استاد حضرت محدث لاہوری سیدنا ابو البرکات سید احمد رحمۃ اللہ تعالی کی تصدیق ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا رسالہ مبارک مسمى شرح المطالب فی بحث ابی طالب دلائل و براہین سے مملو ہے، جو کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرمائی ہے وہی حق ہے۔ تو یہ آپ ان کی تصدیق بھی موجود، اور اس میں بڑے بڑے متعدد علماء کے اس میں جو ہے نا وہ تصدیقات اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل کے ساتھ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف جو بالکل واضح۔ اس سلسلے میں ائمہ اہل بیت کے حوالے اپنی کتابوں سے تو پیش کر چکا ہوں، میں اہل تشیع کی کتابوں سے بھی یہ حوالے پیش کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو حد اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے فتوے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ یہ
اہل تشیع کی موت پر کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 355 پر مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وہ بیان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے دیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رشتہ مانگتے وقت عرض کی، یا رسول اللہ فداک ابی و امی انک لتعلم انک اخذتنی من امک ابی طالب و من فاطمہ بنت اسد وانا صبی لا عقل لی، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، حضور آپ نے اپنے چچا اور اپنی چچی سے مجھے لیا، اس وقت میں بچہ تھا، فغزیتنی بغذائک آپ نے مجھے اپنی غذا کھلائی، وادبتنی بادبک آپ نے مجھے اپنا ادب سکھایا، فکنت لی افضل من ابی طالب ومن فاطمہ بنت اسد فی البر والشفقت، حضور آپ مجھے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چچی فاطمہ سے زیادہ شفقت اور نیکی کے اعتبار سے افضل ہیں، وان اللہ تعالی ہدانی بک وعلی یدیک اللہ نے مجھے آپ کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر ہدایت دی، واستنقذنی مما کان علیہ آبائی واعمامی اور اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے جس پر میرے آباء و اجداد اور میرے چچا تھے، من الحیرۃ والشرک۔ یہ حوالہ میں الزامی طور پہ پیش کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ حد اعتدال سے بڑھ کر اہل سنت و جماعت کے بڑے بڑے ائمہ اور صحابہ اکرام اور ائمہ اہل بیت پر فتوے داغتے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے۔ یہ فتویٰ مولا علی تک جا رہا ہے ان کی کتابوں کی روشنی میں، کہ مولا علی خود کیا بیان کر رہے ہیں کہ وستنقذنی اللہ نے مجھے بچا لیا مما کان علیہ آبائی و اعمامی من الحیرۃ والشرک، جس پر میرے آبا اور میرے چچا تھے گمراہی اور شرک سے۔ یہ حوالہ اہل تشیع کی کتاب سے ہے، اور اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا موقف، اہل تشیع کے بہت بڑے امام اور عالم ہیں حدیث کے ابو الحسن ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی المتوفیٰ 460 ہجری، ان کی کتاب الامالی طوسی، اس کے صفحہ نمبر 567 پہ روایت کا نمبر ہے 1174۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْقَرَابَةُ فَقَدْ نَفَعَتِ الْمُشْرِكِ، قرابت تو مشرک کو بھی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی قرابت تو مشرک کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور وَهِيَ وَاللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْفَعُ، اور وہ اللہ کی قسم مومن کے لیے تو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ یعنی حضور کی قرابت تو مشرک کو بھی فائدہ دیتی ہے تو مومن کے لیے وہ بدرجہ اولا اس سے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ ابی طالب وهو فی الموت، جب آپ کے چچا ابو طالب موت کی حالت میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قل لا الہ الا اللہ اشفع لک بہا یوم القیامہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی وجہ سے میں تمہاری قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع بھی اس روایت سے جو اہل تشیع کے ہاں معتبر اور مستند اور ان کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو فتویٰ داغنے والے ہیں یہ غور کریں کہ ان کا فتویٰ کہاں تک جاتا ہے۔ اور سیدنا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واسطے کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک کی کے صفحہ نمبر 666 پہ ایک عنوان قائم کر کے دو روایتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی روایت مرفوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اور دوسری امام زین العابدین کا فرمان پیش کرتے ہیں کہ عنوان کا نام ہے میراث اہل الملل، مختلف ملتوں والوں کی میراث کا بیان، یعنی مختلف ملتیں رکھنے والے سارے مسلمان جن کی اور بھی ملتیں ہیں اور دین پر تھے وہ، تو اس عنوان کو قائم کر کے امام مالک رحمۃ اللہ پہلے مرفوع حدیث لے کے جو سنی شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مومن کسی کافر کی وراثت نہیں پائے گا، اور اس کے بعد دوسرا قول امام زین العابدین کا امام مالک صرف ایک واسطے کے ساتھ لے کے ہیں، اور وہ قول کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ وارثہ ابا طالب عقیل و طالب، ابو طالب جب فوت ہوئے تو ان کے وارث عقیل اور طالب بنے، ولم یرث علی، حضرت علی ان کے وارث نہیں بنے۔ عنوان اور پھر اس کے نیچے روایت اور امام زین العابدین کا بیان اس بات کی واضح نشانی اور دلیل ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بھی وہی ہے جو جمہور اہل سنت و جماعت کا موقع ہے۔ اور آخری حوالہ اس سلسلے میں اہل تشیع کی معتبر اور مستند ترین کتاب
قرآن مجید کے بعد جو سب سے معتبر اور مستند ان کے ہاں مانی جاتی ہے یہ ہے الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، پہلی جلد صفحہ نمبر 231، روایت کا نمبر ہے 1213۔ حضرت امام جعفر صادق سے ان کے ہاں جو مسلمہ روایت ہے، یہ بات یاد رکھے کہ جو الزام الخصم بما ہوا قائلوں کے تحت کسی خصم کی اور کسی مد مقابل کی کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے، اس حوالے کا بیان ہی اس کے لفظ کا ماننا ضروری نہیں ہوتا، یہ صرف آئینہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اور مد مقابل کو الزام دینا مقصود ہوتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے اور تم اس کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوں۔ اب یہ دیکھو امام جعفر صادق کا بیان شیعہ کتاب میں کیا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الکہف اسر الایمان و اظہر الشرک، کہ ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی طرح ہے، اسر الایمان و اظہر الشرک، ایمان کو چھپایا ہے اور شرک کو ظاہر کیا ہے، انہوں نے ایمان کو چھپایا اور شرک کو ظاہر کیا، یہ امام جعفر صادق کا بیان ہے۔ تو مولا علی کا حوالہ کشف الغمہ پہلی جلد صفحہ 355 سے، اسی طریقے سے امام حسن مجتبیٰ کا حوالہ امالی طوسی سے، اور اسی طرح سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں نے موطا امام مالک سے پیش کیا، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ میں نے ان کی کتاب التشیع کی الاصول من الکافی سے پیش کر کے بحمد تعالیٰ بالکل واضح کر دیا کہ اہل سنت جمہور کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ بحمد تعالیٰ دلائل اور حقائق کی روشنی